امریکہ اور ہندوستان کے درمیان اقتصادی آئی ٹی لے کے ہر طرح کے جو معاہدے ہیں وہ ایک طرف دفاعی نوعیت کے معاہدے، دوسری طرف انٹیلیجنس کی جو شراکت داری ہے وہ علیحدہ، پھر ان کی جو اسمارٹ سٹیز ہیں وہ علیحدہ، اور پھر یہ کہ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ جو STA1 جو اگریمنٹ ہے امریکہ اور ہندوستان کے درمیان، اس کے مطابق 99% امریکن دفاعی ٹیکنالوجی یا سینسیٹیو ٹیکنالوجی، حساس ٹیکنالوجی ہندوستان کو دی جا سکتی ہے بغیر کسی شرط کے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام ہندوستانی جو امریکہ میں کام کرتے ہیں ان کو نیشنل انشورنس دینے کی ضرورت نہیں، ان کو ٹیکس دینے کی امریکہ میں ضرورت نہیں، ان کو یہ مراد بھی حاصل ہے۔ سفیر کا فون آ جاتا ہے گورے کا تو انہیں سمجھ نہیں آتی، دھمال ڈالنی شروع کر دیتے ہیں، یہ اب امریکہ کا مقابلہ کریں گے اور ہم ان کی یکجہتی پیدا کریں۔ کتے جو بھاگ رہے ہیں، اٹیک بھی کرتے ہیں۔ آج میرے پر آلموسٹ ایک ڈاگ اٹیک کرنے لگا، مانے کہ سب سے بدترین شہر ساؤتھ ایشیا میں، پوری دنیا میں۔ جے ہند دوستو، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستانی میڈیا بھارتیوں کو امریکہ میں ملنے والی سہولتوں سے کتنا پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ دراصل پاکستان بھارت اور امریکہ کے بنے نئے رشتوں سے بہت جلتا ہے، کیونکہ اب پاکستان کو امریکہ سے ملنے والی مدد بھی بند ہونے والی ہے۔ دراصل پاکستان جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں شیط کرنے کی اس کی بری عادت ہے۔ امریکہ نے پاکستان کی بہت مدد کی، لیکن آج کل امریکہ کو ہی پاکستان باتیں سنا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں سعید قاضی نے یہ کھل کر بتایا ہے کہ پاکستان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکے۔ دیکھنا، ہماری قوم تو ایک فون کال پر لیٹنے والی قوم ہے۔ دوسری طرف ظفر ہلالی پاکستان میں کتوں سے بہت پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بیکا کے بعد اور جو 60 مختلف معاہدے اس وقت ہندوستان اور امریکہ افواج اور انٹیلیجنس اور مختلف اداروں کے درمیان ہیں، اب دونوں ایک دوسرے کے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں لازم و ملزوم جو ہے ساتھی بن چکے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ امریکہ اور انڈیا کی بات کر رہی ہیں کہ ان کے درمیان تقریباً 60 کانٹریکٹس جو ہوئے ہیں اس کی بنا پر ابھی تو ہم تو صرف بات ہی کرتے تھے نا، بات ہی سن رہے تھے کہ ہم امریکہ جو ہے وہ قریب ہو گیا امریکہ انڈیا سے، انڈیا امریکہ کے قریب ہو گیا، پاکستان جو ہے وہ اب دور چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن چکے ہیں، اس حد تک یہ ہو چکا ہے۔ دیکھیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جو آپ امریکن صدر جو مختلف صدور ہیں ان کی آپ سپیچز دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی کلیدی پوزیشن ہے اس خطے میں، بالخصوص بحرۂ عرب میں۔ اس وقت یہ بات کہنا کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کتنے اہمیت کے حامل ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مختلف امریکن صدور جو ہیں وہ یہ بات واضح طور پہ کہہ سکیں کہ ہندوستان جو ہے بحرۂ عرب میں امریکہ کے اہداف پورے کرے گا۔ کوارڈ کے بارے میں آپ جانتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے اس کے اندر بھی، یا پیوٹ ٹو ایشیا، اس کے اندر بھی ہندوستان کو ایک بہت بڑا رول دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ سمجھتے ہیں مستقبل میں ہندوستان جو ہے چین کے مد مقابل امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کے طور کے اوپر نہ صرف ابھرے گا بلکہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ اس خطے کے اندر علاقائی بالادستی حاصل کر سکیں گے۔ اور یہ تمام چیزیں صرف اور صرف سیکیورٹی پیراڈائم کے لیے نہیں ہے، یہ جو اقتصادی جنگ ہے امریکہ اور چین کی، یہ اس اقتصادی جنگ کے اندر بھی آپ کے پاس دونوں ممالک کی شرکت داری نظر آتی ہے، جس میں ان کی آئی ٹی انڈسٹری، جس میں ان کی صنعت، جس میں بہت سارے مختلف ادارے ایسے ہیں جہاں ان کے درمیان تعاون جو ہے بہت آگے پہنچ سکا ہے۔ ہم تو 10 سال افغانستان کی جنگ لڑتے رہے امریکہ کے لیے، لیکن امریکہ اور ہندوستان کے درمیان اقتصادی، آئی ٹی، فیس بک سے واٹس ایپ سے لے کے ہر طرح کے جو معاہدے ہیں وہ ایک طرف دفاعی نوعیت کے معاہدے، دوسری طرف انٹیلیجنس کی جو شراکت داری ہے وہ علیحدہ، پھر ان کی جو اسمارٹ سٹیز ہیں وہ علیحدہ، اور پھر یہ کہ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ جو STA1 جو اگریمنٹ ہے امریکہ اور ہندوستان کے درمیان، اس کے مطابق 99% امریکن دفاعی ٹیکنالوجی یا سینسیٹیو ٹیکنالوجی، حساس ٹیکنالوجی ہندوستان کو دی جا سکتی ہے بغیر کسی شرط کے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام ہندوستانی جو امریکہ میں کام کرتے ہیں ان کو نیشنل انشورنس دینے کی ضرورت نہیں، ان کو ٹیکس دینے کی امریکہ میں ضرورت نہیں، ان کو یہ مراد بھی حاصل ہے۔ تو یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام نوعیت کا ریلیشن شپ نہیں، یہ صرف کوئی ٹرپس کے اوپر بیسڈ نہیں ہے، یہ زمینی حقائق پہ بیسڈ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے فیصلے کرنے یا نہ کرنے سے تبدیل نہیں ہوگا۔
دوست یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر ماریہ سلطان کہ ابھی تو ہم پاکستان اور بھارت کے بیچ یہ والی بات چیت چل رہی تھی کہ جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں، اب کچھ سیز فائر ہو گیا، ایل او سی پر لمبے عرصے تک اب جنگ نہیں ہوگی، تو وہی ہم ایک دم سے افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ جو سوچا گیا تھا ایک دوستی کی بات اور اچھے تعلقات کی بات، کم از کم وہ تو اب خواب ہو گئی باتیں، ایسے ہی ہوگا؟ آپ کے خلاف ایک جنگ بھی شروع کر سکتا ہے، اور یہ وہ تمام خطرات ہیں جن کو آپ کو واضح کرنا ہوگا. اب ایسی صورتحال میں تو چیزیں نہیں، لیکن تعلقات اچھے ہونے کی تو بات چیت کی گئی تھی نا کہ جی اب ایل او سی پہ سیز فائر اور جنگ نہیں ہوگی، تجارت شروع ہوگی، یہ تو باتیں کی گئی تھی. تجارت کی بات نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے مختلف شوشے ضرور آئے تھے، ایک آپشن ضرور آئی تھی. وہ صرف اس لیے کہ وہ گرم پانیوں تک روس نے آنا تھا. اب آپ اشنان فرمائیے اس گرم پانی میں جو آپ نے بچا لیا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں، دنیا دیکھیں، تو اگر جو معیشت دنیا کی دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سلو موشن جو ہے وہ ریک جو ہے، ٹرین ریک ہو رہا ہے دنیا میں. ہم اپنی معیشت دیکھ لیں، $150 بلین کا آپ نے نقصان کیا، اور جس قسم کی اشرافیہ یہاں پہ مسلط کی امریکی سامراج نے، اب اس کے ذریعے ہم نے یہ ٹھیک کرنا ہے، اور ہم ان کو اب بریفنگ دے رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ٹھیک کرو. جن کے گھر ایک سفیر کا فون آ جاتا ہے گورے کا تو انہیں سمجھ نہیں آتی، دھمال ڈالنی شروع کر دیتے ہیں. یہ اب امریکہ کا مقابلہ کریں گے اور ہم ان کی یکجہتی پیدا کر رہے ہیں. کمال ہے. پورا دنیا، پورا کراچی یہی کہہ رہا ہے کہ 95% آف پیسے جو سندھ کماتا ہے، 95% آتا ہے کراچی سے، 5% آتا ہے رورل سندھ سے. اور کراچی میں آپ جانتے ہیں کیا آپ پاتے ہیں؟ کراچی میں آپ روڈ پاتے ہیں جن میں بڑے بڑے سوراخ ہیں، کوڑا ان کلیکٹڈ، نو واٹر، کتے جو بھاگ رہے ہیں، اسٹریٹ ڈاگز جو اٹیک بھی کرتے ہیں. آج میرے پر آلموسٹ ایک ڈاگ اٹیک کرنے لگا. شکر ہے کہ اس کے پاس ایک بندہ تھا جس نے اس کو ڈرایا. جو بیچارے غریب لوگ جو ہوتے ہیں کراچی میں، آپ ایک منٹ کے لیے نکل نہیں سکتے ہیں، ایک ٹریفک لائٹ پہ نہیں رک سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آ کے بیچارہ آ کے پیسے نہ مانگے. کیا پولیسنگ ہے، کیا انصاف سسٹم ہے. مانے کہ سب سے بدترین شہر ساؤتھ ایشیا میں، پوری دنیا میں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو بات کر رہے ہیں کراچی کے بارے میں وہ غلط ہے. کیا بات ہے بھائی؟ آر یو بلائنڈ؟ سمجھ نہیں سکتے ہیں؟ خدا کے لیے میں نہیں کہتا اگر ہر پیسہ کراچی سے ہی مل رہا ہے، میں نہیں کہتا سب کراچی پہ خرچ ہو، لڑکھانہ پہ بھی خرچ ہو، نواب شاہ پہ بھی خرچ ہو، خیرپور پہ بھی خرچ ہو، مگر اپنے جیبوں میں مت ڈالو نا. 13 سال ہو گئے، 10 بسز نہیں آئے، 10 بسز نہیں دیا انہوں نے 13 سال. مائی گاڈ، 1100 ارب، خدا جانے کتنے پیسے وہ آئے ہیں. وہ ویئر از اٹ بین اسپینڈ؟ کدھر ہے وہ پیسے؟ کس میں لیا ہے؟ نوکریوں پہ. آپ کو پتہ کیا ہو رہا ہے؟ کراچی سے لوگ باہر رہتے ہیں، رورل سندھ میں رہتے ہیں، 2 بچے کو کہتے ہیں ڈومیسائل کراچی میں. ڈومیسائل جب کراچی میں آپ کو مل جاتا ہے، آرام سے آپ کو کراچی میں نوکری مل جاتا ہے.